سید خالد فیض آباد سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کوئی ایسی فائل یا فوٹو جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، اس کو مٹانا کیا گناہ کبیرہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ ہاں، یہ جو واٹس ایپ پر جو یہ لوگ کچھ بعض جاہل پھیلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا قرآن کی آیت وغیرہ مٹانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن کو مٹائیں گے، مگر وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کی کس کتاب میں ہے، ورنہ اس کا صفحہ عبارت کے ساتھ بھیجتے ہیں اور محض سنی سنائی بات کو اپنے طور پر فیصلہ کر کے، اور کوئی تو ناجائز اور کوئی تو معاذ اللہ کفر تک جو ہے اس کو پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عظیم الشان فقہ حنفی پر مشتمل کتاب ترتیب دی گئی تھی، جس میں اس دور کے بڑے بڑے کئی سو اکابر، ملا جیون اور ملا نظام الدین فرنگی جیسے لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں اور ان کی نگرانی میں یہ کتاب فتاوی عالمگیری جو ہے ترتیب دی گئی تھی، اور ایسے ایسے اعلیٰ درجے کے معتبر علماء اور فقہا اس کی نگرانی میں تھے، اور اسی فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322 پر یہ عبارت موجود ہے کہ ولو محا لوحن کتبا فیہ القرآن و استعمالہ فی امر الدنیا یجوزو، یعنی اگر کوئی اس تختی کو جس میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے مٹا دے اور اس کو دنیاوی چیز میں استعمال کرے تو جائز ہے۔ فقہ حنفی کی دوسری کتاب البحر الرائق، یہ عربی زبان میں ایک عظیم الشان کتاب ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے۔ اس کے باب الحیض میں بھی اسی سے ملتی جلتی عبارت اس طرح ہے کہ محا لوحن یکتب فیہ القرآن و استعمالہ فی امر الدنیا یجوزو، کہ جس تختی میں قرآن لکھا ہوا ہے اسے اگر کوئی مٹا دے اور اس کو دنیاوی چیز میں استعمال کرے تو اس میں شرعاً حرج نہیں، کیونکہ اس طرح سے جب آدمی کوئی چیز مٹاتا ہے تو ظاہر وہ اپنی ضرورت کے لیے مٹا رہا ہے، اس کو دوسری چیزیں لکھنا ہے، بلا ضرورت تو کوئی بھی مسلمان اللہ رسول کا نام یا قرآن پاک یا اچھی چیز مٹائے گا ہی نہیں کہ یہ چیز مٹانے کی نہیں، پڑھنے اور لکھنے کی ہے۔ تو اب ضرورت اگر ہے آدمی کو، مان لیجئے کہ موبائل میں سم وغیرہ میں جگہ نہیں ہے یا اور کوئی ضرورت، اس کی جگہ دوسری چیزیں وہ لکھنا بھیجنا چاہتا ہے، تو ایسی ضرورت کے لیے جو ہے اگر وہ مٹا رہا ہے تو یہ قرآن کا مٹانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے تو یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی قرآن بوسیدہ ہو جائے، پڑھنے کے لائق نہ رہے، اب اس کو بلا وجہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے تو دفن کر دیا جاتا ہے ادب و احترام کے ساتھ۔ اب کیا اس کو بھی کہیں گے کہ یہ دفن کر دیں گے آپ تو وہ کچھ دن کے بعد جھڑ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، یہ تو مٹانا ہوا، اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن مٹائیں گے، تو پھر اگر اس طرح سے جو ہونے لگے تو بے شمار نسخے قرآن کے اکٹھا ہو جائیں گے اور ان کی نہ کوئی حفاظت کر سکے گا نہ ادب کر سکے گا۔ الغرض یہ جاہلانہ جو ہے مسائل ہیں جو واٹس ایپ پہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ میں نے فقہ حنفی کی 2 معتبر کتابوں سے جو آج سے کئی 100 سال پہلے لکھی گئیں اور پوری دنیا میں ان کتابوں سے فتاوے دیے جا رہے ہیں، اور جو ہے تو عوام و خواص ان پر عمل کر رہے ہیں، ان سے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔